السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے پیارے بھائیوں، سیرت حسن اور سیرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے سلسلہ وار درس کی یہ 5ویں قسط ہے۔ جنت کے نوجوانوں کے سردار جناب حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی سیرت کے حوالے سے تاریخ اسلام اور اسی طرح مختلف کتابیں بھری پڑی ہیں۔ سیرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں کرب و بلا کا واقعہ، نواسہ رسول حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور یزید سے معاملات اور اختلاف۔ یزید جو کہ مسلمانوں کا ایک حکمران تھا، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا تھا، اور معاویہ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے۔ ابو سفیان حرب کا بیٹا تھا اور حرب امیہ کا بیٹا تھا۔ امیہ عبد شمس کا بیٹا تھا اور عبد شمس عبد مناف کا بیٹا تھا۔ یوں یزید کا سلسلہ نسب چھٹی پشت پہ جا کر عبد مناف پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا تھا۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی زندگی کے اندر ہی یزید کے حق میں بیعت لی، اور مختلف تاریخی کتب کے مطابق حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یزید کے متعلق بیعت لے لینا اس مقصد کے تحت تھا کہ جیسے پہلے خلافت اور حکومت کے تعلق سے لڑائیاں، جھگڑے، قتل و غارت گری ہوتی رہی، اس کو روکا جائے۔ خلیفہ اپنی زندگی کے اندر ہی اپنے نائب کی بیعت لے لے تاکہ خلیفے کے فوت ہونے کے بعد مسلمانوں میں کوئی انتشار جو ہے وہ پیدا نہ ہو۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ کاتب وحی بھی ہیں اور 5ویں پشت پہ جا کر عبد مناف سے مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں، اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں قریبی رشتہ بھی تھا کہ معاویہ کی بہن ام حبیبہ زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی اور مومنوں اور مومنات کی ماں تھی۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمان امت کی خیر خواہی کے پیش نظر یزید کے متعلق اپنے جیتے جی بیعت لی۔ چند ایک کے علاوہ سبھی لوگوں نے یہ بیعت کی۔ یزید کی بیعت کے تعلق سے جب مولا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت کے لیے کہا گیا تو جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں چھپ چھپا کر بیعت نہیں کرتا، جب دیگر پبلک بیعت کرے گی تو میں بھی اوپنلی کھلے عام یزید کی بیعت کر لوں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات ولید بن عتبہ حاکم مدینہ کو کہی، اور ولید بن عتبہ حاکم مدینہ نے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بیعت، ان کی یہ بات تسلیم کر لی۔ بعد ازاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینے سے بما اہل و عیال مکہ کو تشریف لے گئے۔ عراق کے کوفی اور عراق کے شیعہ جو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف تھے، معاویہ کے فوت ہونے پر جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف
کوفے سے بے شمار خطوط لکھے اور جناب حسین سے یہ درخواست کی کہ آپ کوفے آئیں اور امت مسلمہ کی امامت کے فرائض سر انجام دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بے شمار خطوط آئے۔ بالآخر امت مسلمہ کی فکر میں جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلم بن عقیل کو حالات کی تحقیق کے لیے کوفے بھیجا اور اہل کوفہ کو یہ خط لکھا کہ تمہارے خطوط ملے، تمہاری خواہش معلوم ہوئی، میں اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو حالات کی تحقیق کے لیے بھیجتا ہوں، جیسا کہ تم نے لکھا اور تمہارے آنے والے آدمیوں نے بیان کیا۔ اگر تم لوگ میرے متعلق متفق ہو تو مسلم بن عقیل وہاں کے حالات دیکھ کر مجھے اطلاع دے گا، اطلاع ملنے پر میں بھی روانہ ہو جاؤں گا۔ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے اور کوفے پہنچ کر ابن ابی عبید کے گھر میں قیام کیا۔ مسلم بن عقیل کی آمد کا سن کر شیعان علی کی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی اور 18,000 یعنی بڑی کافی تعداد میں کوفیوں نے بیعت کر لی۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے مسلم بن عقیل نے امام حسین مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خط لکھا کہ حالات بڑے موافق ہیں، آپ تشریف لے آئیے۔ جب ابن زیاد کو خبر ہوئی تو ابن زیاد نے عبید اللہ بن زیاد نے مسلم بن عقیل کی گرفتاری کا حکم دیا اور پھر لوگوں کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا اور کوفیوں کو لالچ دیا گیا، تو ڈرانے، دھمکانے اور لالچ میں آ کر تمام بیعت کرنے والے کوفی مسلم بن عقیل کو اکیلا چھوڑ کر 1-2-11 ہو گئے، فرار ہو گئے۔ صرف چند آدمی مسلم بن عقیل کے ساتھ رہے اور مسلم بن عقیل نے ایک بوڑھی عورت کے گھر پناہ لی اور اس بوڑھی عورت کے بھی نامراد بیٹے نے ابن زیاد کے کارندوں کو اطلاع دی کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں موجود ہے۔ بالآخر مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا گیا اور انہیں قتل کر دیا گیا۔ لیکن مسلم بن عقیل نے اپنا پیغام جناب حسین کی طرف بھیج دیا کہ کوفی لا یوفی، کوفے والوں پر ہرگز اعتبار نہ کرنا، آپ جہاں تک پہنچ چکے ہیں وہیں سے ہی واپس ہو جائیے، واپس لوٹ جائیے، کوفی ناقابل اعتماد ہیں۔ ادھر دوسری طرف جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلم بن عقیل کا پیغام پہنچا کہ حالات بڑے سازگار ہیں، آپ آ جائیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تیاری شروع کی اور جب حضرت حسین نے تیاری شروع کی تو اہل مکہ نے اور وہاں موجود صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو روکا کہ آپ کوفیوں کی غداریوں سے پوری طرح واقف ہیں، کوفیوں پر اعتبار نہ کیجیے۔ عمر بن عبد الرحمن نے کہا آپ عراق جا رہے ہیں تو آپ عراق کوفے مت جائیے، کوفی اعتبار کے قابل نہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جناب حسین کو مشورہ دیا کوفے مت جائیے، کوفیوں پر اعتبار نہ کیجیے، اگر آپ نے جانا ہی ہے تو کوفیوں سے کہیے کہ پہلے خود شامی حکام سے مقابلہ کریں، بعد میں وہ آپ کو بلائیں۔ اسی طرح جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین کو کہا کہ کوفے مت جائیے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حضرت حسین سے
اگر آپ نے جانا ہی ہے تو اکیلے جائیے، اپنے اہل و عیال کو مت لے جائیے۔ حضرت حسین اپنے فیملی ممبر سمیت کوفے جا رہے تھے، جس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حضرت حسین جنگ کرنے نہیں جا رہے تھے۔ جیسے اہل شرک اور اہل بدعت کا آج کہنا ہے کہ حسین کربلا میں اسلام بچانے آیا تھا، تو حضرت حسین کربلا میں جنگ کرنے نہیں آ رہا تھا۔ مسلمان جنگ کے لیے نکلتے ہوئے بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو ساتھ لے کر نہیں نکلا کرتے۔ حضرت حسین صرف اس وجہ سے جا رہے تھے کہ مخلوق خدا مجھے پکار رہی ہے اور میں جا کر مجبور لوگوں کی مدد کروں۔ حسین کو یہ علم نہیں تھا کہ کوفی دغا باز، دھوکے باز اور اعلیٰ کوالٹی کے ایک نمبر کے فراڈیے ہیں۔ بے شمار لوگوں کے منع کرنے کے باوجود حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہوئے۔ راستے میں اطلاع ملی کہ مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت حسین چلتے رہے اور بالآخر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ 3 محرم الحرام کو کربلا میں اترے۔ کرب و بلا ایک مقام اور ایک جگہ کا نام ہے جس کا معنی ہے دکھ، درد اور الم، تکلیف اور مصیبت۔ ابن زیاد نے حکم دیا حر کو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا محاصرہ کر لیا جائے۔ حضرت حسین سے پوچھا گیا آپ یہاں کیوں آئے؟ جناب حسین نے جواب دیا میں کوفیوں کے بلانے پر آیا اور اب میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمہ اللہ بیان کیا کرتے تھے، حضرت حسین نے کہا یا تو مجھے میرے بھائی یزید کے پاس جانے دیا جائے، یا مجھے پیچھے کو واپس جانے دیا جائے، یا قریب کی کسی سرحد کی طرف مجھے جانے دیا جائے۔ لیکن تمام طرف کے راستے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بند کر دیے گئے۔ 7 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پانی بند کر دیا گیا۔ ہر طرح کے مذاکرات ناکام ہونے کے بعد زرع بن شریک نے حضرت حسین کی گردن اور ہاتھ پر وار کیے، سنان بن انس نے تیر چلائے اور حضرت حسین زخمی ہوئے۔ اسی طرح پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر تن سے جدا کیا گیا اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت کا یہ قافلہ ابن زیاد کے پاس کوفہ بھیجا گیا اور پھر وہاں سے یزید کی طرف قافلہ حسین کو روانہ کیا گیا۔ کرب و بلا کا یہ واقعہ اور یہ حادثہ یزید کی لا علمی اور اس کے حکم کے بغیر پیش آیا۔ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، یزید اس متعلق لا علم تھا اور بغیر یزید کے حکم کے یہ واقعہ پیش آیا۔ یزید نے صرف بیعت لینے کا حکم دیا تھا، لڑائی لڑنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ جب یزید کو اطلاع ملی کہ حضرت حسین کو شہید کیا گیا تو یزید کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور یزید نے کہا کہ اگر تم حسین کو قتل نہ کرتے تو پھر میں خوش ہوتا، اگر حسین کو قتل نہ کرتے، اور کہا کہ حسین کے قاتلوں پر اللہ کی لعنت ہو، حسین کے قاتلوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یزید کہہ رہا ہے حسین کو جنہوں نے قتل کیا، قاتلین حسین پر اللہ کی لعنت ہو۔ یزید کہتا ہے اگر میں موجود ہوتا تو اللہ کی قسم
میں حسین کو معاف کر دیتا، یعنی بیعت نہ کرنے پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں نواسے رسول حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ جب قافلہ حسین شام پہنچا تو یزید اہل بیت کی حالت دیکھ کر متاثر ہوا اور کہا کہ اللہ ان کا برا کرے جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ برا سلوک کیا۔ اور اسی طرح فاطمہ بنت علی کا یہ بیان ہے کہ جب ہم لوگ یزید کے پاس پیش کیے گئے تو یزید ہماری حالت دیکھتے ہی اس پر رقت طاری ہو گئی۔ یزید ہمارے ساتھ نرمی سے پیش آیا اور ہمارے متعلق مناسب احکام دیے۔ یزید نے قافلہ حسین کو خصوصی انتظامات کے ساتھ اپنے شاہی محلات میں ٹھہرایا، اور اسی طرح یزید امام زین العابدین رحمہ اللہ کو اپنے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھلایا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، میں پوچھتا ہوں، اگر یزید حسین رضی اللہ عنہ کا قاتل ہوتا تو بتایا جا سکتا ہے کہ کیا کوئی دنیا کا شخص اپنے باپ کے قاتل کے ساتھ مل کر ایک دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانا کھا سکتا ہے؟ تو اہل بیت کے نزدیک بھی یزید شہادت حسین میں ملوث نہیں تھا۔ قافلہ حسین چند دن یزید کے پاس رہا اور پھر یزید نے انہیں اہتمام کے ساتھ رخصت کیا۔ یزید نے امام زین العابدین رحمہ اللہ کو بلایا اور کہا، اللہ کی لعنت ہو قاتلین حسین پر، اگر میں وہاں موجود ہوتا کرب و بلا میں تو میں حسین کی جان بچا لیتا، لیکن اب قضائے الہی پوری ہو چکی ہے۔ آئندہ تم کو جس قسم کی بھی ضرورت پیش آئے مجھے لکھنا، مجھے بتانا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ تھی سیرت جناب حسن بن علی اور حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ اس پورے واقعے کے تناظر میں کرب و بلا کا یہ پورا واقعہ اور ثانیہ، اس واقعے کو لے کر یزید پر لعنت ملامت کی جاتی ہے۔ یزید کو فاسق اور فاجر کہا جاتا ہے، یزید کو شرابی اور زانی کہا جاتا ہے، یزید کو بد کردار اور بے حیا کہا جاتا ہے، اور اسی طرح بعض لوگوں نے یزید کو کچھ اور کہا۔ تو کسی بھی صحیح سند کے ساتھ موجود روایت میں یہ نہیں کہ یزید شرابی تھا یا زانی تھا یا بدکار تھا۔ دراصل یزید کو گالیاں دینے والے کوفیوں، عراقیوں اور کالوں شیعوں کا یہ مقصد ہے کہ یزید کو شرابی، زانی اور اسی طرح بد کردار، بد اعمال ثابت کرنے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تبرہ بازی کی جائے یزید کو بنیاد بنا کر۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر یزید واقعی اتنا برا تھا، شرابی بھی تھا، زانی بھی تھا، بد کردار بھی تھا، چور بھی تھا، ڈاکو بھی تھا، لانتی بھی تھا، جتنا کچھ یزید کو کہا جاتا ہے، ہم اہل سنت کو عقل سے کام لیتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ اس قدر بد کردار شخص کو کاتب وحی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا خلیفہ، اپنا نائب نامزد کر سکتے ہیں؟ اگر یزید اتنا کچھ برا تھا تو جس نے یزید کو نامزد کیا، کیا اس پر انگلیاں نہیں اٹھ رہی؟ دراصل یزید کو نشانہ بنا کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر زبان درازیاں کرنے کے لیے ہیلا اور جواز پیدا کرنا تھا کہ اتنے برے شخص کو جس نے نائب نامزد کیا، نعوذ باللہ وہ بھی برا ہوگا۔ اور پھر یزید کی بیعت کرنے والے بے شمار لوگ
جن میں صحابہ کرام بھی موجود تھے، تو کیا اتنے بد کردار آدمی کی کوئی بیعت کر سکتا ہے؟ یزید کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر کے شہر پر حملہ آور ہوگا، بعض نے اس سے کہا کہ یزید رحمہ اللہ ہے، بعض نے کہا کہ نہیں، یزید دوسرے میں تیسرے لشکر میں موجود تھا۔ اتنا تو ان لوگوں نے بھی مانا کہ یزید تیسرے چوتھے یا دوسرے لشکر میں موجود تھا۔ تو یزید اگر اس قدر بد کردار آدمی تھا تو بڑے بڑے نامور حضرات اس کی سربراہی میں جہاد پر کیسے نکلے ہوئے تھے؟ بہرحال یزید کو لعنت ملامت کرنا، یزید کو گالیاں دینا، یزید کو شرابی کہنا، یزید کو جو ہے بد کردار اور برا شخص کہنا، یزید کو قتل حسین، شہادت حسین رضی اللہ عنہ کا ذمہ دار ٹھہرانا، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ یزید کیا تھا؟ ایک مسلم حکمران تھا۔ بطور حکمران اس سے غلطیاں بھی ہوئیں اور اس نے بڑے بڑے اچھے کام بھی کیے جو کہ اسلامی تاریخی کتب کے اندر موجود ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، جب میں نے سیرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے تعلق سے تاریخی کتب کا مطالعہ کیا تو شہادت حسین کے مین ذمہ دار وہ کوفی جنہوں نے خط پہ خط لکھ کر، بندے پہ بندہ بھیج کر، قاصد پہ قاصد روانہ کر کے حسین کو بلایا کہ آ حسین، آ حسین، اور جب حسین آیا تو پھر سارے کے سارے غائب ہو چکے تھے۔ عراق اور کوفہ اور گرد و نواح فتنوں کی زمین، فتنہ پرور لوگ، انہی لوگوں نے جناب حسین کو بلایا اور پھر حسین کا ساتھ چھوڑا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے اور آج 1400 سال کے لگ بھگ گزر جانے کے بعد انہی لوگوں کے پاس حسین کا گھوڑا، حسین کی تلوار، کربلا کے پینگڑے، کربلا کا پورا ملبہ اور پورا سامان۔ اور میں نے تاریخ اسلام میں پڑھا، شہادت حسین کے بعد کوفیوں نے جناب حسین کا سارا مال و اسباب لوٹ لیا، جبکہ یزید نے اس سے کئی گنا دگنا تگنا چگنا قافلہ حسین کو واپس کیا۔ تو حسین کو شہید کرنے والے، قافلہ حسین کو لوٹنے والے بھی یہی لوگ، اور 1400 سال سے اپنے منہ پہ تھپڑ مارنے والے، اپنی پیٹھ پہ زنجیر زنی کرنے والے، ہائے ہائے اور وائے وائے اور ہائے حسین کہہ کہہ کر چور مچائے شور کی مثال یہی لوگ، اور ذمہ داری ڈال دی شام والوں پر، جبکہ یہ درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اہل بیت سے راضی ہوا، جناب حسن و حسین سے راضی ہوا، حسن و حسین اپنے پروردگار سے راضی ہوئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جیتے جی اہل بیت سے محبت کی توفیق دے، حسن و حسین سے محبت کی توفیق دے۔ یاد رکھیے، اہل بیت یا حضرت علی کی محبت ہمیں نہیں کہتی، حضرت علی اور اہل بیت کی محبت ہمیں نہیں کہتی کہ نعوذ باللہ ہم معاویہ کو گالیاں دیں رضی اللہ عنہ۔ حسین کی محبت ہمیں نہیں کہتی کہ ہم یزید کو لعنتیں کریں یا کافر اور منافق کہیں۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل کتاب و سنت کی روشنی میں ہم سے جڑنے کے لیے واٹس ایپ نمبر 0312797405